الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے آج ہمارا یہ چھٹا سیمینار ہے. قبل ازیں عظمت قرآن سیمینار، توحید سیمینار، شان رسالت سیمینار، شان صحابہ سیمینار، ختم نبوت سیمینار انعقاد پذیر ہو چکے ہیں. آج کے اس سیمینار کا عنوان ہے قرآن اور سائنس. یہ بات آپ جانتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل شدہ اس کا کلام ہے. یہ کسی جن کا یا
فرشتے کا یا کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہے۔ خدائی کلام نہ ماننے والوں کو پہلے بھی چیلنج تھا، اب بھی چیلنج ہے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے یہ چیلنج رہے گا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس قرآن جیسی ایک سورت بھی بنا کر دکھا دو۔ نہ پہلے بنا سکے اور نہ آئندہ انشاءاللہ بنا سکیں گے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ انسانوں کی تذکیر اور نصیحت کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آفاقی اور انفسی حقائق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آفاقی حقائق ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق اس کائنات کے ساتھ ہے۔ انفسی حقائق ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے۔ کچھ دلائل ہیں، کچھ قدرت کے نمونے ہیں جو کائناتی ہیں، اور کچھ اللہ کی قدرت کے نمونے ایسے ہیں جو انسان کے اپنے ذاتی ہیں، اس کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کے اپنی قدرت کے بے شمار نمونے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے ہیں، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس دور میں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، بڑے بڑے کائناتی حقائق انہیں سامنے لائیے، بڑے بڑے قدرت کے رازوں سے اس نے پردہ اٹھایا ہے اور لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سائنس نے اپنے جدید آلات کی مدد سے جتنی بھی ترقی کی ہے، جتنے بھی کائناتی اور انفسی رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، قرآن مجید کی کسی بات کی تکذیب نہیں ہو سکی۔ جتنی تحقیق کی جا رہی ہے، قرآن مجید کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے
کہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق انسان کا کلام ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی سائنس جتنی ترقی کرے گی، قدرت کے جتنے رازوں سے پردہ اٹھائے گی، انشاءاللہ قرآن مجید کی تصدیق ہی ہوتی جائے گی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، سَنُرِيهِمْ ہم تمہیں دکھائیں گے، ہم ان کو دکھائیں گے، آیاتنا اپنی قدرت کے دلائل، فی الآفاق آفاق کے اندر بھی، وفی انفسہم اور ان کی اپنی ذات کے اندر بھی، تمہارے اپنے وجود میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے گی، لوگوں کے سامنے یہ بات روز روشن سے زیادہ واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اور اس کا یہ ٹکڑا ہے، قرآن مجید کے فضائل بیان کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ينقضی عجائبہ، کہ قرآن مجید کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، زمانہ گزرتا چلا جائے گا، تحقیقات ہوتی چلی جائیں گی، لیکن قرآن مجید کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس سے طبیعت سیر نہیں ہوگی، طبیعت ملول نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید کے یہ عجائبات ہیں جو آج ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، میں ان میں سے آپ کی خدمت میں چند عجائب، چند دلائل بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے سادہ انداز میں، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکیں، میں انشاءاللہ چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں جدید سائنس کی تحقیق عرض کروں گا، اور اس کے بعد اللہ کے قرآن کا فرمان آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ عنوان منتخب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ عنوان کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ عنوان سن کر اللہ کرے ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، ہمیں کامل ایمان نصیب ہو جائے، اور قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہ پہلے بھی یقین ہے اور اس کے بعد مزید یقین ہو جائے، حق یقین ہو جائے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ایک معجز کلام ہے۔ اور جب یہ یقین آ جائے گا تو انشاءاللہ قرآن مجید کی قدر بھی ہمیں معلوم ہو جائے گی، اور اس کی اتباع کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ آج کی اس محفل کی صدارت کے لیے ہمارے محترم بھائی ہیں مولانا محمد صادق صاحب، انہیں دعوت دی گئی تھی، ان سے گزارش ہے کہ کرسی پر تشریف لائیں۔
پہلی مثال جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سائنسدانوں نے بڑی محنت کے بعد کئی سال لگا کر بڑی بڑی طاقتور دوربینوں کو استعمال کرتے ہوئے بڑی محنت سال ہا سال کی محنت کے بعد سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ کائنات جب ابتدائی طور پر بنی ہوگی تو یہ کس طرح بنی ہوگی؟ انہوں نے تحقیقات کرتے 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 یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ابتدا میں کچھ نہیں تھا، صرف ایک گیس تھی، ایک دھواں سا تھا، ایک گیس سی تھی، اور وہ گیس ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسے عناصر سے مرکب تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ وہ گیس اور وہ دھواں گردش کر رہا تھا۔ آخر کار گردش کرتے کراتے بالآخر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ وہ دھواں دھار مادہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ پہلے کیا تھا؟ دھواں ہی دھواں تھا، وہ دھواں پھر مختلف ٹکڑوں میں بٹا اور اسی دھوئیں سے ستارے پیدا ہوئے، سیارے وجود میں آئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ اور اب بھی سائنسدانوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ اسی گیسی مادے سے آج بھی ستارے بنتے چلے آ رہے ہیں، نئے نئے ستارے بن رہے ہیں، نئی کہکشائیں بن رہی ہیں اسی گیس کے مادے سے۔ تو سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ جب ابتدا میں یہ کائنات بنی تھی تو سب سے پہلے کیا چیز موجود تھی؟ دھواں تھا، اور اسی دھوئیں سے، اسی گیس سے، دھواں کا مطلب گیس، اسی گیس سے یہ ساری کائنات بنی۔ یہ انہوں نے ایک تحقیق کی ہے، بڑی محنت کر کے، بڑی دوربینیں لگا کر، بڑے اندازے لگا کر۔ لیکن اس کے مقابلے میں عرض کروں گا کہ آج سے 1400 سال پہلے جب اس دنیا کے اندر کوئی دوربین بھی نہیں تھی، کوئی یہ علم فلکیات بھی نہیں تھا، اور یہ چیزیں موجود نہیں تھی، اس وقت اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آسمان، ہمارے ذہن میں آسمان کا تصور کچھ اور ہے۔ قرآن مجید میں جب سما کا لفظ بولا جاتا ہے، سما، اس کا وسیع مفہوم ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر والا حصہ، اوپر والے اجرام، اوپر والا ایریا، سما، اوپر سارا کچھ کیا ہے جی؟ سما ہے، اور نیچے ہمارے کیا ہے؟ الارض، زمین ہے۔ قرآن کے اندر یہ بات ہے، آپ سوچیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء، کہ اللہ تبارک و تعالی پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ آسمان کس شکل میں تھا؟ دخان، دھوئیں کی شکل میں تھا۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اللہ نے اسی دھوئیں سے پھر اجرام فلکیہ بھی بنائے، اور اسی دھوئیں سے اللہ نے زمین کو بھی بنایا۔ تو قرآن مجید نے وہ بات بیان کر دی بغیر کسی آلات کے۔ تو کیا ثابت ہوا جی؟ قرآن مجید کی تصدیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟
سائنس تصدیق نہ بھی کرے، قرآن مجید سائنس کی تصدیق کا محتاج نہیں ہے۔ سائنس محتاج ہے قرآن کی تصدیق کی، لیکن میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس نتیجے پہ اتنی محنت شاقہ کے بعد سائنسدان پہنچے ہیں، اسی نتیجے کو بیان کر دیا مکہ مکرمہ کے ایک امی نے، ایک یتیم نے اللہ کا کلام بیان کر دیا۔ ثابت کیا ہوا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے جی؟ اللہ کا کلام۔ دوسری مثال، آج کے سائنسدانوں نے بڑی تحقیق کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ ابتدا میں دوسرے اجرام فلکیہ کا حصہ تھی، یعنی زمین، سورج، چاند، ستارے یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، پہلے اکٹھے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ زمین ان سے جدا ہوئی اور پھر ٹھنڈی ہوئی، اور اس کے بعد زمین انسان کی رہائش کے قابل ہوئی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اور اس دھماکے کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وجود میں آ گئی۔ دھماکے کا نام وہ رکھتے ہیں بگ بینگ، ایک بہت بڑا دھماکہ اس کے ذریعے وجود میں آئی۔ یعنی ان کی تحقیق یہ ہے کہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے، پہلے تو گیسی مادہ تھا نا، پھر یہ بنے، پھر یہ پہلے ملے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ایک عظیم دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد یہ جدا جدا ہو گئے، ستارے بن گئے، سورج بن گیا، زمین بن گئی۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آئے، قرآن مجید بیان کرتا ہے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کہ یہ آسمان اور یہ زمین كَانَتَا رَتْقًا یہ باہم جڑے ہوئے تھے۔ رَتْقًا کا معنی ہے جڑے ہوئے، كَانَتَا رَتْقًا یہ جڑے ہوئے تھے، فَفَتَقْنَاهُمَا ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ فتق کا معنی ہے کسی چیز کا ٹکڑے ہو کر جدا ہو جانا۔ تو اللہ نے کیا چیز بیان فرمائی گی؟ ان السماوات والارض کہ یہ آسمان بھی اور یہ زمین بھی، ان کی ابتدائی حیت کیا تھی؟ کانتا رتقا یہ باہم جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما ہم نے ان کو پھر جدا جدا کر دیا۔ تو قرآن مجید کی تصدیق ہوئی یا نہ ہوئی؟ قرآن مجید کی تصدیق ہو گئی۔ جو کچھ قرآن مجید نے بیان فرمایا اسی نتیجے پہ آج کی یہ سائنس پہنچی ہے۔ تیسری مثال، سورج کے متعلق لوگوں کے بڑے عجیب و غریب نظریات رہے ہیں۔ بعض لوگ ابتدا میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ سورج ساکن ہے، یعنی ایک جگہ کھڑا ہوا ہے۔ اب بھی کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ بہرحال صدیوں تک، کئی 100 سالوں تک یہ نظریہ موجود رہا کہ سورج اپنی جگہ پہ ساکن ہے اور یہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک سائنسدان آیا، سر ولیم ہرشل، اس نے تحقیق کر کے سائنسدانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ بات تسلیم کریں کہ سورج ساکن نہیں ہے بلکہ سورج چل رہا ہے۔ ساکن کا مطلب ایک جگہ کھڑا، چل رہا ہے یعنی چل رہا ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ سورج ساکن نہیں ہے بلکہ یہ اپنے سیاروں اور سیارچوں سمیت اپنے مرکز کی طرف رواں دواں ہے۔ آج کل یہی نظریہ اٹھتا ہے کہ سورج کے آس پاس سارے سیارے یہ چل رہے ہیں اور سورج اپنے ان سارے سیاروں سمیت
یہ اپنے مرکز کی طرف جا رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہاں جا رہا ہے، لیکن جا رہا ہے، چل رہا ہے. تو یہ آج کی سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سورج چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1500 سال پہلے یہ حقیقت بیان فرما دی تھی. والشمس تجری، سورج چلتا ہے، سورج چل رہا ہے. لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے کی طرف سورج چل رہا ہے اور اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سیٹنگ ہے، یہ نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا. تو قرآن نے کون سا نظریہ پیش کیا جی؟ سورج چل رہا ہے، ساکن نہیں ہے. سائنسدانوں نے اس کی تصدیق کر دی. اور قرآن مجید کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ وہ ہے جس نے رات کو بنایا، جس نے دن کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، وَالْقَمَرَ، جس نے چاند کو بنایا. اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ ساری چیزیں اپنے مدار پر چل رہی ہیں، تیر رہی ہے. تو قرآن مجید نے یہ بات فرما دی تھی آج سے 1400 سال پہلے. آج اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی؟ ہو چکی ہے. اور یہی ہمارا مقصود ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید کی کوئی بات حقیقت کے خلاف ہرگز نہیں ہے. ماں نے کوئی لال نہیں جنا جو قرآن مجید کی کسی ایک بات کی بھی تکذیب کر سکے. میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں یہ بیان کرتا کہ تورات کے اندر کتنی باتیں ایسی ہیں، انجیل کے اندر کتنی باتیں ایسی ہیں جن کی آج سائنس تکذیب کر رہی ہے، سائنس ان کے خلاف جا رہی ہے. اور وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ان لوگوں کے لیے یہ ثابت کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا لوگوں نے اس کے اندر کلام گھسیڑا ہے. قرآن مجید کس کا کلام ہے جی؟ اللہ کا. لہذا اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات موجود نہیں ہے. چوتھی مثال، سائنسدانوں کے نزدیک یہ بات بڑے پختہ دلائل سے ثابت ہو چکی ہے کہ ہر کہکشاں او ستاروں کا ایک جرمٹ، ایک بہت بڑا مجموعہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں گلیکسی، کہ ہر کہکشاں جو ہے وہ دوسری کہکشاں سے دور ہٹتی جا رہی ہے. ایک کہکشاں ہے، دوسری ہے، یہ دور ہٹتی جا رہی ہے، دور ہٹتی جا رہی ہے، دور ہٹتی جا رہی ہے. یعنی کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی ہیں. اور اس طرح کائنات کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، کائنات بڑھ رہی ہے، اس کی جسامت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جس قدر کہکشائیں دوسری سے دور ہٹتی ہیں ان جگہوں پہ نئی کہکشائیں وجود میں آ جاتی ہیں. تو ایک انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کی ہے کہ کائنات کے اندر نئی کہکشائیں اب بھی بن رہی ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ ہر کہکشاں دوسری سے دور ہٹتی جا رہی ہے اور کائنات وسیع ہوتی جا رہی ہے، وسیع ہوتی جا رہی ہے، وسیع ہوتی جا رہی ہے. یہ وسعت کائنات کا ایک نظریہ ہے جو سائنسدانوں نے پیش کیا. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، ہم نے آسمان کو بنایا، بِأَيْدٍ، اپنے ہاتھ سے، اپنی قوت سے ہم نے آسمانوں کو بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہیں اس کو پھیلانے والے. ہم میں اللہ نے بیان فرما دی. پانچویں مثال، سورج اللہ کی قدرت کا ایک نشان ہے، چاند اللہ کی قدرت کا ایک نشان ہے، لیکن دونوں کی روشنی کے اندر فرق ہے. سورج کی روشنی ذاتی روشنی ہے اور چاند کی روشنی ذاتی روشنی. چاند خود روشن نہیں ہے، چاند سورج کی روشنی کو ہماری طرف منعکس کرتا ہے. سورج خود روشن ہے،
اس کے اندر آگ جل رہی ہے اور اتنی اس کے اندر حرارت ہے، گرمی ہے، اتنی گیسیں اس کے اندر جل رہی ہیں۔ سورج کی روشنی اپنی ہے جبکہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، بلکہ سورج کی روشنی کو وہ منعکس کرتا ہے۔ قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، وہ اللہ ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا، روشنی کا ایک مجموعہ بنایا، وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو کیا بنایا؟ نور۔ اللہ نے سورج کے لیے الگ لفظ استعمال کیا کہ سورج کیا ہے؟ ضیاء ہے، یعنی روشنی 7 رنگوں کا مجموعہ ہے۔ وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کیا ہے؟ نور ہے۔ الگ الگ لفظ لائے اس لیے کہ سورج کی روشنی ذاتی ہے اور چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے۔ سورج کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے سورج کو بنایا، وہاج بنایا، جلنے والا، اس کے اندر بڑی حرارت، بڑی آگ ہے، اور وہ وہاج ہے، بڑی حرارت، بڑی اس کے اندر تپش ہے، وہ وہاج ہے۔ اور جب چاند کا ذکر آیا تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، چاند کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ یہ منیرہ، یہ نور بکھیرتا ہے۔ تو سورج کی روشنی الگ نوعیت کی ہے اور چاند کی روشنی الگ نوعیت کی ہے۔ سورج کی روشنی ذاتی ہے، چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے۔ سورج روشنی کا منبع ہے اور اس کے اندر شعلہ موجود ہے، چاند کے اندر شعلہ موجود نہیں ہے۔ تو قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہو گئی نہ ہو گئی؟ ورنہ اس زمانے میں آج سے 1500 سال پہلے کون اس کی تحقیق کر سکتا تھا؟ ثابت یہ ہوا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ چھٹی مثال، ماہرین ارضیات، یہ زمین کا علم رکھنے والے سائنسدان، یہ ایک الگ شعبہ ہے کہ زمین کے متعلق تحقیق کرنا، زمین کیسے بنی، زمین پر کیا ہوتا ہے، زمین کے اوپر زلزلے کیسے آتے ہیں، آتش فشاں پہاڑ کیسے پھٹتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں ماہرین ارضیات۔ ماہرین ارضیات نے آج آ کر 19ویں صدی میں ماہرین ارضیات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا زمین کے اوپر، یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اتنے باہر نہیں ہیں جتنے زمین کے اندر ہیں۔ اندر زیادہ ہیں اور باہر چھوٹی سی ان کی ٹوپی سی نظر آتی ہے۔ اندر ان کی جڑیں بڑی لمبی ہیں، بڑی لمبی ان کی جڑیں ہیں، اور یہ پہاڑوں کا بہت بڑا حصہ زمین کے اندر موجود ہے۔ جس طرح وہ مثال دیتے ہیں سائنسدان، جیسے ایک میخ ہوتی ہے نا، ایک کیل ہوتی ہے، وہ کیل آپ پھونک دیں تو اس کا سرا تو نظر آئے گا چھوٹا سا، لیکن نیچے وہ کیل بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ تو سائنسدانوں نے تحقیق کر کے یہ بات بتائی کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ ایسے ہیں جیسے کوئی میخ ہوتی ہے، جیسے کوئی کیل ہوتا ہے، اس طرح ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے سے نظر آتے ہیں لیکن ان کی جڑیں بہت لمبی ہیں۔ اور اسی طرح سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی ہے آج کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ اتنا بڑا وزن رکھتے ہیں اور اس طرح کیل کی طرح یہ زمین کے اندر ٹھکے ہوئے ہیں کہ یہ زمین کو ہلنے جلنے ڈولنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ نہ ہوتے، کیل نہ ٹھکے ہوئے ہوتے، زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں او زمین کی تہہ میں، تو ان پلیٹوں کو مربوط رکھنے کے لیے، مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں پھٹے ہیں زمین کے نیچے، وہ اس قسم کے پھٹے نہیں ہیں، پلیٹیں ان کو کہتے ہیں، وہ پلیٹیں ہیں، ان پلیٹوں کو آپس میں مربوط رکھنے کے لیے، ایک دوسری کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں سے کون سا کام لیا ہے جی؟ میخوں کا۔ یہ میخوں کا کام دیتے ہیں، اور جب یہ میخوں کا کام دیتے ہیں تو ان کے ہونے کی وجہ سے زمین ہلتی جلتی نہیں ہے، ڈولتی نہیں ہے، جھولتی نہیں ہے، ایک جگہ پہ ہمیں قائم نظر آتی ہے۔
اور جب اللہ چاہتا ہے تو انہی پلیٹوں کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہلا دیتا ہے اور پھر زلزلے نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلزلے رکنے کا تعلق بھی پہاڑوں کے ساتھ ہے اور زلزلے آنے کا تعلق بھی پہاڑوں کے ساتھ ہے۔ یہ آج کی سائنس کی تحقیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا۔ وہی لفظ آ گیا جو سائنسدانوں نے استعمال کیا تھا۔ اوتاد وتد کی جمع ہے، وتد کا معنی ہوتا ہے کیل، وفرعون ذی الاوتاد، وہ میخوں والا فرعون۔ اوتاد اللہ فرماتے ہیں والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح بنا دیا۔ اور اس طرح میخوں کی طرح بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یہ میں نے پہاڑ اس لیے ٹھونک دیے ہیں ایسے نہ ہو کہ زمین تمہیں لے کر ہلنے لگ جائے، ڈولنے لگ جائے، یعنی پہاڑوں نے زمین کو ٹھہراؤ دیا۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پہاڑ یہ زمین کے اوپر رکھ دیے ہیں، یہ ٹھونک دیے ہیں اس لیے کہ زمین ہلنے نہ لگ جائے۔ تو ثابت وہی بات ہوئی نا، قرآن مجید نے وہ بات اپنے انداز میں کر دی اور آج کے سائنسدانوں نے اپنے انداز میں کی۔ بات ایک ہی ہے، قرآن مجید کی تصدیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ثابت کیا ہوا کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ساتویں مثال، یہ سمندر ہے نا، سائنسدانوں نے حال ہی میں، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ بڑی نئی سی بات ہے، جب انہوں نے سمندر کے اندر یہ گئے، آبدوزے لے گئے اور خصوصی ساز و سامان لے گئے، او سمندر کی تہ تک جب یہ لوگ پہنچے، تہ تک پہلے کوئی نہیں پہنچا، اب یہ پہنچے ہیں، سمندر کی تہ تک پہنچے، تو جب یہ سمندر کی گہرائی تک پہنچے تو انہیں یہ بات نظر آئی کہ سمندر کی گہرائی میں زبردست اندھیرا ہے، زبردست اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، زبردست اندھیرا ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ پانی ہے، پانی کے اندر سورج کی روشنی پڑتی ہے، آگے چیزیں روشن ہوتی ہیں، اور اب بھی آپ پانی کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اندھیرا تو نہیں ہوتا، روشنی اس کے اندر جاتی ہے۔ لیکن اب انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ سمندر کی تہ میں انتہائی سخت اندھیرا ہوتا ہے، بلکہ 200 میٹر کی گہرائی تک نوری طیف کے تقریباً سارے رنگ جو ہیں وہ جذب ہو جاتے ہیں، ایک رنگ رہ جاتا ہے نیلا رنگ، اور 1000 میٹر نیچے چلے جائیں تو وہ نیلا رنگ بھی کیا ہو جاتا ہے جی، ختم ہو جاتا ہے، اور بالکل روشنی کا گزر نہیں ہوتا۔ یہ اب انہیں معلوم ہوا کہ سمندر کے اندر جتنا نیچے جائیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اتنا سخت اندھیرا ہوتا ہے کہ وہاں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی بجا، اردو کی مثال ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ سائنسدانوں نے اب یہ تحقیق کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ سمندر کی تہ میں سخت اندھیرا ہوتا ہے، بڑا سخت اندھیرا۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے یہی بات اپنے دور میں کس طرح بیان فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی کافروں کا ذکر کرتے ہوئے کافروں کی گمراہی، کافروں کا کفر، اس کو اللہ نے تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ جی؟ اندھیرے کے ساتھ، کہ کافروں کی جو گمراہی ہے، کافروں کا جو کفر ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیرا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے مومن کی ہدایت کی مثال دی ہے نور اور روشنی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی کافروں کے کفر کی مثال اندھیرے سے دیتے ہوئے اللہ نے سمندر کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، کہ جیسے ایک گہرا سمندر ہوتا ہے اور اس کے اوپر دریا کی سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، من فوقہ موج، پھر اس کے اوپر موج ہوتی ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر
بادل ہوتا ہے یعنی سمندر کی تہ ہے، اس کے اوپر لہریں ہیں اور پھر اوپر بادل ہے. پھر اگر رات کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلمات بعضها فوق بعض. اس سمندر کی تہ میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ گویا ایک اندھیرے پر دوسرا اندھیرا موجود ہے، اور وہ اندھیرے باہم ملے ہوئے ہیں. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. جب آدمی وہاں ہاتھ نکالتا ہے اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اس انداز میں بیان فرما دیا کہ سمندر کی تہ میں اتنا زبردست اندھیرا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا. قرآن مجید نے بیان فرما دی یہ بات یا نہیں بیان فرمائی؟ اور ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، اس نے جب قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی نا تو اس نے لوگوں سے تحقیق کی کہ یہ جو مسلمانوں کے نبی تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہوں نے کبھی سمندروں کا سفر کیا تھا؟ ان کی سوانح عمری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ سمندروں میں جاتے تھے یا کشتیاں چلاتے تھے یا سمندروں کے بارے میں. تو اسے پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح کے سفر تو نہیں کیے تھے. تو وہ اس بات کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس پیغمبر نے سمندر کا سفر تو کیا نہیں، اور وہ سمندر کے متعلق اتنی بڑی اونچی بات کہہ رہا ہے کہ سمندر کی تہ میں اندھیرے در اندھیرے ہوتے ہیں. اسی بات کی بنیاد پہ وہ سائنسدان ایمان لے آئے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے جی؟ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن مجید لا ينقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. جو زمانہ گزرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی حقانیت کو واضح کرتا چلا جائے گا. 8ویں مثال ماہرین موسمیات، یہ موسموں کے جو ماہر ہوتے ہیں، یہ جو ہمیں بتاتے ہیں بارش آنے والی ہے، ہوا آنے والی ہے، اولے آنے والے ہیں، یہ ہونے والا ہے، یہ ایک علم ہے، یہ موسم دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں. انہوں نے حال ہی میں اب کے اس دور میں بادلوں کے اوپر تحقیق کی کہ یہ بادل کس طرح بنتے ہیں، یہ کہاں سے بنتے ہیں. تو بادلوں پر تحقیق کرتے ہوئے بڑے بڑے طیاروں میں بیٹھے، جہازوں میں بیٹھے، سیارے انہوں نے چھوڑے، کمپیوٹروں کی مدد سے بڑے بڑے غبارے انہوں نے فضا میں چھوڑے، اور تحقیق یہ کی کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو بادل بنتے ہیں یہ بنتے کس طرح بنتے تو ہیں، ان کی یعنی تفصیل کیا ہے. تو تفصیلات جاننے کی انہوں نے کوشش کی، جدید آلات کو بھی استعمال کیا. یہ سارے آلات استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ بادل ہوا سے بنتے ہیں. بادل کس سے بنتے ہیں؟ ہوا سے. اور ہوا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ذرات کو، پانی کے ذرات کو اوپر اٹھاتی ہے، اور اوپر اٹھا کر ایسے علاقے میں لے جاتی ہے جہاں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. پھر چھوٹے چھوٹے بادل کیا ہوتے ہیں؟ باہم مرتکز ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر اکٹھے ہو کر چھوٹے بادل اکٹھے ہو کر ایک بڑے بادل کی شکل میں بن جاتے ہیں. اور پھر جب وہ بڑا بادل بن جاتا ہے پھر اس کے اوپر اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور وہ بادل جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے اور اس کی رفتار اوپر اٹھنے کی تیز ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ بادل تہ در تہ ہو کر کئی تہوں میں وہ اکٹھا ہو کر آبی بخارات سے بھر جاتا ہے. اس بادل کے اندر آبی بخارات ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، اور وہ بھر جاتا ہے. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ ایسے ایک بادل کے اندر تقریباً 3 لاکھ ٹن تک پانی اکٹھا ہوتا ہے. اتنا بڑی یعنی کہ وزن میں پانی جو ہے یہ ایک بادل کے ٹکڑے میں موجود ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس طرح بادل بنتے ہیں. ہوا لیتی ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر اکٹھے ہو کر تہ در تہ ہو کر بڑا بادل بنتے ہیں، اور پھر بڑا بادل بن کر پھر ان میں سے بارش برستی ہے. یہ نتیجہ کس نے نکالا جی؟ سائنسدانوں نے. آئیے دیکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے 1500 سال پہلے، الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی یزجی سحابن، وہ بادلوں کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو باہم
جوڑتا ہے وہ مرتکز ہوتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما، اللہ پھر ان بادلوں کو تہ در تہ بنا کر ایک بڑے بادل کی شکل دے دیتا ہے. فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس بادل میں سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. جس چیز کو سائنسدانوں نے اتنے آلات کی مدد سے، اتنی محنت سے جنہوں نے ثابت کیا، اللہ کے قرآن نے اسی بات کو سادے الفاظ میں آج سے 1500 سال پہلے بیان کر. ثابت کیا ہوا جی؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، خوشخبری دینے والی وہ خوشخبری دیتی ہیں. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بڑے بڑے بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں. سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، ہم ان بادلوں کو ایک مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر مردہ زمین پر بارش برسا کر ہم اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے اتنی محنت سے ثابت کیا 1500 سال پہلے نبی امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے سے وہ بات بے ہیل و حجت ہمارے سامنے بیان کی. نئی مثال سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے اور فلکیات پر تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زمین کے اوپر ہوا ہے. زمین کے اوپر ہوا کا ایک غلاف ہے، جیسے غلاف ہوتا ہے نا کسی چیز، اس طرح ہوا کا غلاف ہے. پھر اس کے آگے ایک اور طے ہے، اسے کہتے ہیں اوزون. اوزون اس کا نام ہے اس جگہ کا، یا وہ ایسا ایریا ہے یا ایسی طے ہے، اسے ہم اوزون کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ بھی ایک قسم کی گیس ہے، ایک قسم کا مادہ ہے. تو اوزون کی طے جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اوزون کی طے اس کی خوبی یہ ہے، توجہ کرنا، وہ جو اوزون اللہ نے بنائی ہے، اوزون یا اوزون، وہ جو اللہ نے بنائی ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ زمین سے جو چیز بھی اوپر جاتی ہے وہ اوزون اس کو واپس پلٹا دیتی ہے. اوپر جاتی ہے چیز، پھر اوزون کا کام کیا ہے؟ اس کو واپس پلٹانا. وہ اس کو واپس پلٹا دیتی ہے. اگر وہ اوزون نہ ہوتی نا، ہمارے اوپر بارش بھی نہ برستی. بارش بھی جناب پانی اٹھتا بخارات کی شکل میں وہ اوپر چلا جاتا نا. وہ جو اوزون ہے وہ ایک رکاوٹ ہے اور وہ ایک پردہ ہے، وہ اس چیز کو واپس لوٹا دیتی ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش برستی ہے. تو اوزون کا کام یہ ہے کہ وہ اوپر جانے والی چیزوں کو نیچے کی طرف لوٹا دیتی ہے. اسی طرح فائدہ مند حرارت، جو گرمی، جو حرارت، جو قوت ہمارے لیے ضروری ہے، وہ اس کو بھی نیچے کی طرف لوٹا دیتی ہے. اسی طرح یہ ٹی وی چلتا ہے، ریڈیو چلتا ہے، ان کی جو لہریں ہوتی ہیں یہ بھی اوپر جاتی ہیں، اور اوپر جا کر اوزون کا کام کیا ہے؟ ان لہروں کو واپس لوٹا دینا. وہ پھر واپس لوٹا دیتی ہے. تو تب یہ نظام چل رہا ہے، ورنہ ہماری لہریں جاتی سیدھی اوپر چلی جاتی، ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا. نہیں، وہ اوزون کی تہ کا کام یہ ہے کہ وہ ان لہروں کو واپس پلٹا دیتی ہے اور وہ لہریں پلٹ کر پھر ہم تک پہنچ جاتی ہیں. اب آگے سمجھیں، اوزون کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اوپر سے جو سورج کی شعاعیں آتی ہیں نا، وہ اوزون تک آتی ہیں. اور اوزون کی خوبی یہ ہے کہ سورج کی جو شعاعیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جو اگر ہمارے وجود پر پڑتی تو ہمیں بڑا نقصان ہوتا، ان شعاعوں کو اوزون کیا کرتی ہے جی؟ واپس پلٹا دیتی ہے. ان کو واپس کر دیتی ہے، ہمارے تک آنے نہیں دیتی. ان کو بھی پلٹاتی ہے، نیچے والی چیزوں کو نیچے پلٹاتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے اور سائنسدانوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے. اب سمجھے جناب، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید اللہ کی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور آسمان ایسا ہے ذات الرجع، وہ پلٹانے والا ہے. وہ کیا ہے؟ پلٹانے والا ہے. اوپر جو چیز بھی جاتی ہے اس کو آسمان نیچے پلٹا دیتا ہے، وہ نیچے پلٹ آتی ہے. تو سائنسدانوں نے جو نتیجہ نکالا اللہ کے قرآن کے اندر وہ پہلے سے بات
موجود تھی کہ اس کا کام ہے پلٹا دینا، وہ نیچے پلٹا دیتا ہے۔ تو اللہ کی بہت بڑی قدرت دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے کہ وہی چیز جو ہے وہ اللہ کے قرآن نے پہلے بیان فرما دی۔ 10ویں مثال، پرانے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو شخص اوپر جاتا ہے نا، اوپر چلا جاتا ہے، اس کو بڑی اچھی ہوا ملتی ہے، تازہ ہوا ملتی ہے، اور وہ بڑے سکون سے جناب رہتا ہے، اس کو اچھی ہوا ملتی ہے، تازہ ہوا، صاف ہوا ملتی ہے۔ بس یہ ان کا ایک نظریہ تھا کہ جو اوپر جاتا ہے اسے ہوا کیسی ملتی ہے جی؟ اچھی اور تازہ ملتی ہے، اور وہ بہترین ہوا میں چلا جاتا ہے۔ آج کے دور میں جب لوگوں نے ہوائی جہاز ایجاد کیا، ہوائی جہاز کو ایجاد ہوئے تقریباً 100 سال کا عرصہ ہوا ہے، تو جب انہوں نے ہوائی جہاز ایجاد کیا، ہوائی جہاز ان کا اوپر گیا، او جناب 30-40 ہزار کی بلندی پہ جب ان کا ہوائی جہاز پہنچا تو انہیں سمجھ آئی کہ یار اوپر تو آکسیجن ہے ہی نہیں، وہاں تو آکسیجن ہی نہیں، جب ہم نے سانس لینا ہے تو کیسے لیں گے؟ تو تب انہیں سمجھ آئی کہ اوپر آکسیجن موجود نہیں ہے، وہاں تو سانس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں تو دم گھٹتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، سانس بھی بندہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے پھر انہوں نے کیا انتظام کیا جی کہ ہوائی جہازوں کے اندر یہ اپنی آکسیجن لے کر جاتے ہیں۔ اب بھی ہوائی جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں تو آکسیجن یہ اپنی لے کر جاتے ہیں، اور اس آکسیجن سے آپ سانس لیتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو وہاں آکسیجن نہیں ہے، دم گھٹ جائے گا اور آدمی مر جائے گا۔ اب یہ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ بھائی وہاں تو بڑی شدید دشواری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ اور اوپر جاتے ہیں وہ باقاعدہ آپ دیکھتے ہیں نا، وہ جو چاند وغیرہ پہ اس قسم کے لوگ جاتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے پیچھے سلنڈر باندھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اوپر جا رہے ہیں، اوپر آکسیجن نہیں ہے، اوپر تو سانس گھٹ جائے گا، تنگ ہو جائے گا، تو مسئلہ بن جائے گا، اس لیے وہ سلنڈر لے کر جاتے ہیں۔ تو آج ان کو پتا چلا کہ اوپر جائیں تو آکسیجن نہیں ہے، اور وہاں سانس کیا ہوتا ہے جی؟ تنگ ہو جاتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، اور آدمی اس گھٹن کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ یہ سائنسدانوں کو کب پتا چلا جی؟ آج پتا چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز آج سے 1500 سال پہلے بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ تعالیٰ نے گمراہ کی مثال بیان فرمائی کہ جو آدمی گمراہ ہوتا ہے نا، اس کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے۔ سینے کی تنگی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اللہ اس کے سینے کو کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے، حرجن، بڑا تنگ کر دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس طرح اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جیسے کوئی اوپر کی طرف جا رہا ہو اور اس کا سینہ جیسے تنگ ہو جاتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، اسی طرح کافر اور منافق کا سینہ تنگ ہو جاتا۔ اللہ نے تو اپنی مثال بیان فرمائی ہے، لیکن نتیجہ یہ نکل آیا کہ جب کوئی آدمی اوپر جاتا ہے اس کے سینے کے اندر تنگی موجود آتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، آکسیجن نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید کی بات کی تصدیق ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ اوپر جانے سے تنگی ہوتی ہے اور سانس آدمی مشکل سے لے سکتا ہے۔ 11ویں مثال، آج سے پہلے جس دور میں قرآن مجید اترا، لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو ہوتا ہے نا زوجیت کا معنی ہے جوڑا جوڑا ہونا، ایک کے مقابلے میں دوسرا ہونا، اسے کہتے ہیں زوجیت، جوڑا جوڑا ہونا۔ لوگوں کا یہ خیال تھا اس زمانے میں کہ یہ صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے یا جانوروں میں پایا جاتا ہے، بس اتنا سارا ان لوگوں کا علم تھا کہ انسان جوڑا جوڑا ہوتے ہیں یا جانور جوڑا جوڑا ہوتے ہیں، بس باقی سب کچھ ویسے ہی ہے۔ لیکن آج سائنسدانوں نے تحقیق کی تو سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ یہ جوڑا جوڑا ہونے کی خاصیت اور خوبی تو ہر چیز کے اندر موجود ہے، ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، حتیٰ کہ نباتات، یہ پودے، یہ بھی کیا ہے؟ جوڑا جوڑا۔ جمادات، ان کے اندر بھی زوجیت پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ سپیکر ہمارے سامنے ہے، اس کی تار کے اندر بھی کتنے کرنٹ ہیں جی؟ 2 ہیں، مثبت اور منفی۔ حتیٰ کہ
ایک ذرہ ہے چھوٹا سا، اس ذرے کے اندر بھی الیکٹران اور پروٹون وغیرہ یہ جوڑا ہوتا ہے۔ تو آج سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی کہ کائنات کے اندر جو کوئی چیز بھی ہے اسے اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ یہ آج انہوں نے تحقیق کی، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے قرآن میں 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، ہم نے ہر چیز کے بنائے زوجین جوڑے، ہم نے ہر چیز کے بنائے جوڑے، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنا دیا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ان بیچاروں کو آج پتہ چلا، اور قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے اس دور میں بیان کر دیا جب نہ یہ آلات تھے، نہ یہ ترقی تھی، نہ یہ ساز و سامان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ کی بڑی شان ہے کہ جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے کی شکل میں بنایا، مما تنبت الارض، جو پودے زمین سے اگتے ہیں ان کے اندر بھی جوڑا جوڑا موجود ہے، ومما لا یعلمون، تمہارے اپنے اندر بھی اور ان چیزوں کے اندر بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا موجود ہے، اور صرف ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کا جوڑا موجود، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ باقی ہر چیز جو ہے کائنات کی، اس کے مقابلے میں دوسری چیز موجود ہے اور وہ جوڑے کی شکل میں موجود ہے۔ جس چیز کو انہوں نے اتنی محنت سے ثابت کیا، اللہ کے قرآن نے اس چیز کو سادے الفاظ میں بیان فرما دیا۔ 12ویں مثال میں نے عرض کیا ہے نا کہ پودوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ اب تو آپ بھی سمجھتے ہیں پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ پودے ہوتے ہیں، بلکہ ایک ایک پودے کے اندر نر اور مادہ حصے ہوتے ہیں، ایک ایک پھول کے اندر نر اور مادہ وہ حصے ہوتے ہیں، اور یہ نر اور مادہ ہوتے ہیں آپس میں جب یہ ملتے ہیں نا، نر کے ذرات مادہ کے ذرات سے ملتے ہیں تو پھر وہاں پھول وغیرہ اور زیادہ اگتے ہیں، ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ نباتات کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور نر کے ذرات مادہ تک پہنچتے ہیں۔ بہت بڑا سبب ہے نر کے ذرات کو مادہ تک پہنچانے والی ہوا۔ یہ ہوا اڑاتی ہے، وہ ذرات اڑائے، نر کے ذرات اڑائے، اس کے پھول سے وہ ذرات اڑاتی ہے اور اڑا کر کہاں پہنچا دیتی ہے؟ مادہ کے اندر۔ اور جب وہاں پہنچ جاتے ہیں پھر وہاں ایک نیا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جناب مزید ترقی کے ساتھ وہ پودے پھول وغیرہ اگتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، اور یہ کس کے ذریعے ہوا جی؟ ہوا کے ذریعے۔ ویسے کچھ جانوروں کے ذریعے، بکریوں وغیرہ کے ذریعے بھی ہوتے ہیں، لیکن مین جو سبب ہے نا وہ ہے ہوا۔ ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو آج انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نر درخت کے ذرات کو اٹھا کر مادہ درخت کے ذرات تک پہنچانے والی چیز کون سی ہے جی؟ ہوا۔ وہ پہنچاتی ہے وہاں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس درخت سے اور زیادہ ترقی ہوتی ہے، شاخیں ہوتی ہیں۔ یہ انہوں نے آج ثابت کیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر 1500 سال پہلے یہ بات فرما دی وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے بھیجی ہوائیں، ہم نے بھیجی ہوائیں لواقحہ، لواقحہ لاقحتن کی جمع ہے، لاقحتن کا معنی ہے گاہ بند کرنے والیاں۔ ہم نے بھیجی ہوائیں لواقحہ، جو گاہ بند کر دیتی ہیں، یعنی پریگنٹ کر دیتی ہیں اس مادہ حصے کو، یعنی اللہ وہی چیز بیان کر رہا ہے، وہ لواقحہ گاہ بند کرنے والی ہوائیں ہم نے بھیجی۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی، اور پھر پودوں کی نباتات کی بہتات ہو گئی۔ تو قرآن مجید نے وہی بات بیان کر دی یا نہ کر دی؟ بولو نا، قرآن مجید نے بیان کر دی، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ 13ویں مثال، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جب بن رہا ہوتا ہے
اس بننے والے بچے کا عربی زبان میں ایک علیحدہ نام ہے، اسے ہم کہتے ہیں جنین۔ جنین جو ہے نا، اس کے متعلق آج کی سائنس نے بڑی تحقیق کی ہے، خوردبین آ گئی اور جناب والا ایسے آلات آ گئے کہ ان کے ذریعے اندر کا وہ سارا فوٹو اور ساری سکیننگ وہ ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو بہرحال سائنسدانوں نے تحقیق کی اور تحقیق کر کے یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جس جھلی کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے نا، جیسے یہ شاپر ہے نا، اسی طرح ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس جھلی کی انہوں نے تحقیق کی، جھلی کی تحقیق کرنے سے انہیں پتا چلا کہ وہ جھلی ایک نہیں ہے، بلکہ وہ 3 جھلیوں کا مجموعہ ہے، بلکہ وہ 3 پرت ہیں، 3 اس کے پرت ہیں، 3 طبقے ہیں، 3 جھلیوں کا مجموعہ ہے۔ اور باقاعدہ ہماری طب کے اندر ان تینوں پرتوں کے نام ہیں۔ ایک کا نام ہے الغشاء المنباری، دوسرے پرت کا نام ہے الحوربون، تیسرے پرت کا نام ہے اللفائفی۔ تو یہ 3 پرت ہوتے ہیں کس کے جی؟ اس جھلی کے، مشیمہ کے، جس کے اندر وہ بچہ ملحوف ہوتا ہے۔ اور وہ پرت جو ہے اس قسم کے اللہ نے بنائے ہیں کہ ان کے اندر کوئی روشنی وغیرہ جا سکتی، اللہ نے اس انداز میں وہ پرت بنا دی ہے۔ یہ پرتوں کا ان کو کب پتہ چلا جی؟ پرتوں کا انہیں اب پتہ چلا جب انہوں نے یہ مشینیں بنا لی، یہ اپنا خوردبینیں بنا لی اور یہ مشینیں بنا لی، تب انہیں پتہ چلا کہ بچہ جس جھلی کے اندر موجود ہوتا ہے اس جھلی کے کتنے پرت ہوتے ہیں؟ 3۔ اور وہ ایسے پرت ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہوا بھی نہیں جا سکتی، روشنی بھی نہیں جا سکتی، پانی بھی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے آج ثابت کیا، اللہ تبارک و تعالی نے 1500 سال پہلے، جب نہ یہ علم تشریح الابدان تھا، نہ آپریشن تھا، نہ خوردبین تھی، نہ کوئی اور چیزیں تھیں، اللہ نے قرآن میں اسی بات کو یوں بیان فرما دی، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، خلقم من بعد خلق، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک درجے کے بعد دوسرے درجے میں۔ اور آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر، 3 جھلیوں کے اندر تم ہوتے ہو، اور اللہ تمہیں وہاں ان جھلیوں کے اندر جہاں کوئی روشنی وغیرہ نہیں جا سکتی، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر اللہ تمہیں تخلیق کرتا ہے۔ تو جس چیز کو آج انہوں نے اتنی محنت سے ثابت کیا، قرآن مجید نے اس دور میں اسی چیز کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ ثابت ہوا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، جبریل امین کا کلام نہیں ہے، کسی اور کا کلام نہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن مجید کی کوئی بات بھی تحقیق اور حقیقت کے خلاف نہیں ہے۔ 14ویں مثال، یہ ذرا غور سے سننا۔ آج سائنسدانوں نے بڑی تحقیق کی ہے اس بات پہ، اور آج ان کو یہ تحقیق ان سے ہو سکی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو نر ہوتے ہیں، نر بن جاتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو مادہ بن جاتے ہیں، لڑکا بن جاتا ہے، لڑکی بن جاتی ہے۔ یہ کس طرح بنتے ہیں؟ بناتا کون ہے جی؟ اللہ۔ انہوں نے تو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ کس طرح بنتے ہیں، کیا کیا عمل ہوتا ہے، یہ کیسے بنتے ہیں۔ تو آج انہوں نے یہ تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے نتیجے میں یہ اس بات پہ پہنچے کہ بچے کے نر بننے کا تعلق یا مادہ بننے کا تعلق، لڑکی پیدا ہو یا لڑکا، ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ مرد کے پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ مرد کے پانی کے ساتھ۔ عورت کا اس بارے میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک سمجھ لیں جیسے کھیتی ہوتی ہے، جیسا آپ بیج ڈالیں گے ویسے کھیتی میں سے پودا اگے گا۔ تو اصل جو نر بن رہا ہے، مادہ بن رہا ہے، وہ کس کی وجہ سے بن رہا ہے جی؟ وہ مرد کے پانی کی وجہ سے بن رہا ہے۔ بہت بڑی جہالت ہے آج کل، ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ عورت ہے جی ہماری، یہ تو بڑی بدبخت ہے جی، اس کی تو نری بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹیاں دیتی ہے جی، اس کو طلاق دے دو، نئی شادی کر لو۔ حالانکہ اس مسئلے میں سرے سے عورت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، سائنس بھی کہتی ہے،
عورت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے یا بچی. عورت کے بیضہ میں 23 کروموسوم ہوتے ہیں. 23 کروموسوم. اب یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, آپ سن لیں. بہرحال 23 کروموسوم ہوتے ہیں جو سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, جنہیں ایکس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اسی طرح مرد کے نطفہ میں 22 کروموسوم ایک جیسے ہوتے ہیں, اور 23واں جو ہوتا ہے وہ جنس کی تحدید کرتا ہے. 23واں کروموسوم جو مرد کے پانی کے اندر ہوتا ہے, اس سے کیا بنتا ہے, نر اور مادہ کا عمل وجود میں آتا ہے. یا وہ نر بن جائے گا یا وہ کیا بن جائے گی, حکم اللہ کا چلے گا, لیکن عمل کی ایک کیفیت بیان ہو رہی ہے, تو اس سے وہ تحدید ہوتی ہے. خلاصہ بات کا یہ نکلا کہ تذکیر و تانیث کا تعلق, لڑکا پیدا ہونا, لڑکی کا پیدا ہونا, ان کا تعلق عورت کے ساتھ ہے یا مرد کے ساتھ ہے؟ عورت کا جو پانی ہوتا ہے اس کا نام ہے بیضہ یعنی انڈا, اور مرد کا جو پانی ہے اس کا نام ہے نطفہ. اسے نطفہ کہتے ہیں عربی زبان میں. تو کس کے ساتھ تعلق ہے جی؟ نر بنے یا مادہ بنے, عورت کے پانی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے کا سارا کس پانی سے بن رہا ہے جی؟ مرد کے پانی سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی حقیقت کو بیان فرما دیا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ, اور وہ اللہ ہے جس نے بنائے جوڑے, جس نے جوڑا بنا دیا, دو چیزیں بنا دی, الذکر والانثی, مذکر اور مؤنث. کس سے بنایا؟ من نطفۃ اذا تمنی, اللہ نے مذکر اور مؤنث بنایا اس پانی سے جو مرد کا ہوتا ہے. قرآن نے کیا کہا جی؟ مذکر اور مؤنث بننے کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ مرد کے پانی کے ساتھ ہے. اور قرآن مجید کی ایک آیت نہیں ہے, کتنی آیات ہیں جو یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مذکر اور مؤنث بننے کا جو تعلق ہے وہ مرد کے نطفہ کے ساتھ ہے, عورت کے بیضے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو سائنسدانوں نے اتنی تحقیق کر کے اور اتنی محنت شاقہ کے بعد جو نتیجہ نکالا تھا, اللہ کے قرآن کی تصدیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ثابت کیا ہوا؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. 15ویں مثال, سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بڑھتا ہے, جنین جب بڑھتا ہے, اس کی نشو و نما ہوتی ہے, اس کی گروتھ ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے, تو وہ کن کن مراحل میں سے گزرتا ہے. اندر وہ پڑھ رہا ہے, انہوں نے خوردبین کے ذریعے اور مشینوں کے ذریعے انہوں نے اس جنین کا مطالعہ کیا کہ وہ کس طرح ہوتا ہے, پہلے کیا چیز ہوتی ہے, پھر کیا چیز بنتی ہے, پھر کیسے ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے. یہ آج انہوں نے تحقیق کی. اس سے پہلے تو ان کی تحقیق یہاں پہنچی نہیں تھی, نہ یہ مشینیں تھیں نہ یہ آلات تھے. تو بہرحال انہوں نے یہ تحقیق کی, اور جو علم تشریح آدار رکھنے والے تھے, اناٹومی کا علم رکھتے تھے یا علم جنین رکھتے ہیں, ایمبریالوجی اس علم کا نام ہے, علم جنین, وہ علم رکھتے ہیں, انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ مدارج تخلیق یہ ہے. مدارج تخلیق یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کی تخلیق نطفہ سے ہوتی ہے جو مایہ کی بالکل قلیل ترین مقدار ہوتی ہے. پھر وہ مایہ جو ہے وہ نطفہ ایک مضبوط جگہ پہ جا کر رکھا جاتا ہے, مضبوط جگہ پہ وہ رکھا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اس سے علقہ بنتا ہے. علقہ کے 3 معنی ہیں. علقہ کے کتنے معنی ہیں؟ علقہ کا ایک معنی ہوتا ہے چمٹ جانے والی چیز, چمٹ گئی, جیسے کوئی چیز چمٹ گئی, علقہ. تو دوسرا معنی ہے علقہ جونک کو کہتے ہیں, جونک جڑی جلم ہوگی, جونک یہ بھی کیا کرتی ہے جی؟ چمٹ جاتی ہے, اور نال ایک اور کام بھی کریں دی ہے, خون بھی چوس دیے, غذا بھی ادھے وچو لین دیے. اور تیسرا علقہ اس کا معنی ہوتا ہے خون کا لوتھڑا, خون کا لوتھڑا. تو بہرحال سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی کہ اس کے بعد وہ علقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے, یعنی دیوار رحم کے ساتھ وہ خون کا لوتھڑا چمٹ جاتا ہے. ایسے چمٹ جاتا ہے جیسے جونک چمٹ جاتی ہے, اور وہ غذا کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ اسی رحم کی دیوار سے, جیسے جونک حاصل کرتی ہے, اور اسی سے غذا حاصل کرتے ہوئے خون کے لوتھڑے جیسا نظر آتا ہے.
پھر کیا ہوتا ہے جی؟ بعد ازاں ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہی علقہ جو ہے خون کا لوتھڑا وہ ایک گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ گوشت کی بوٹی مضغہ کہتے ہیں بوٹی کو. اور مضغہ کا ایک اور معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ چبائی ہوئی چیز. جیسے کوئی ہوتی ہے نا کوئی ٹافی یا کوئی یہ جو چنگم وغیرہ بچے چباتے ہیں, آپ یہ مثال سمجھ لیں, چنگم چباتے ہیں نا ہم, پھر ہم اس سے نکالیں منہ سے تو اس کے اوپر ایسے دانتوں کے نشان وغیرہ غبار وغیرہ بنے ہوتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں مضغہ, یعنی چبائی ہوئی چیز جس کے اندر اس قسم کے نشان ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ بچہ جو ہے وہ مضغہ کی شکل میں ہو جاتا ہے, یعنی ایسے اس کے اوپر نشان وغیرہ ہوتے ہیں, اس قسم کی وہ بوٹی بن جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر اس سے بعد اس کی ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں, پھر ہڈیوں کے ساتھ ہی اس کے پٹھے اور گوشت وغیرہ بنتا ہے, اور وہ گوشت ان ہڈیوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے, اور اس طرح وہ ہڈیاں ڈھانپی جاتی ہیں. یہ کس نے بیان کیا جی؟ سائنسدانوں نے. پوری تحقیق کر کے, پوری مشینوں کے ذریعے مطالعہ کر کے, بچوں کو ٹیوبوں میں رکھ کر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا. جب انہوں نے یہ نتیجہ نکالا, قرآن مجید نے 1500 سال پہلے بغیر کسی ایمبریالوجی کے علم کے, بغیر کسی علم تشریح کے, بغیر کسی مشین کے قرآن مجید نے بیان کر دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. یہ ہے وہ مضبوط جگہ جہاں وہ نطفہ پہنچ جاتا ہے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, پھر اس نطفے سے علقہ بن جاتا ہے. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, پھر اس علقہ سے ایک بوٹی نما چیز بن جاتی ہے. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, پھر اس بوٹی نما چیز سے ہڈیاں بن جاتی ہیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے. یہ 3 اندھیروں کے اندر کاریگری کرنے والا کون ہے جی؟ انہوں نے تو آج پتہ کیا ہے نا مشینوں کے ذریعے. اللہ نے 1400 سال پہلے یہ سارے اندرونی حقائق بیان فرما دیے جب یہ مشینیں بھی موجود نہیں تھی. ثابت کیا ہوا؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ یہ میرا مقصد ہے ثابت کرنا, صرف آپ کو ذہنی چسکا دینا مقصود نہیں ہے کہ بھائی چسکا آ گیا نا. مقصود یہ ہے کہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ یہ جو اتنی بڑی نعمت قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے, یہ کس کا کلام ہے, کتنی بڑی سچائیاں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. 16ویں مثال جدید طب نے, نئی ڈاکٹری جو آئی ہے, انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ درد کا جو احساس ہے نا, یہ جو آدمی کو درد ہوتا ہے, کسی کو آپ جناب اپنا کچھ کر دیں, کوئی زخم لگا دیں, کٹ لگا دیں, درد ہوتا ہے یا نہیں؟ جدید طب نے یہ ثابت کیا ہے کہ درد کا تعلق اس ظاہری جلد کے ساتھ ہے. درد کہاں ہوتا ہے جی؟ ظاہری جلد میں ہوتا ہے. اس کے آگے نیچے کسی کو کوئی کٹ لگا دیا جائے درد نہیں ہوتا. تو درد کا احساس کس کو ہوتا ہے جی؟ چمڑی کو. کس کو ہوتا ہے؟ جلد کو. آپ ٹیکا لگواتے ہیں نا, جب وہ سوئی اندر جاتی ہے تو درد ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر گوشت میں کتنی چلی جاتی ہے, کوئی درد ہوتا ہے؟ تو گوشت میں درد کا احساس نہیں ہوتا. درد کا احساس کس چیز میں اللہ نے رکھا ہے؟ اس ظاہری جلد میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. تو پرانے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا, وہ سمجھتے تھے بس جی کوئی چیز لگ گئی درد پیدا ہو گیا. تو آج انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پٹھے اور اعصاب جنہیں درد محسوس ہوتا ہے, اور وہ کہاں ہوتے ہیں جی؟ جلد کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور جلد کے آگے وہ پٹھے اور اعصاب درد والے موجود نہیں ہوتے. یہ انہوں نے آج تحقیق کی ہے. جب انہوں نے ٹیکا لگایا نا, انہیں پتہ چلا کہ درد کا احساس تو ظاہری وجود کو ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کو قرآن مجید کے اندر 1500 سال پہلے بیان فرما دیا. اور وہ کس طرح بیان فرما دیا؟ قرآن کا اپنا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا, جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ہم جہنم میں ڈالیں. پھر کیا ہوگا جی؟ اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم, جب ان کی چمڑیاں سڑ جائیں گی,
یعنی جب چمڑی سڑ گئی تو اس کے اندر اب درد وغیرہ محسوس کرنے کی اہلیت نہیں رہی۔ اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم، جب ان کی چمڑیاں جہنم کی آگ میں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس چمڑی کو ختم کر کے نئی چمڑی پیدا کر دیں۔ کیوں پیدا کر دے گا جی؟ اللہ فرماتے ہیں لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کو وہ درد کی تکلیف ہوتی رہے۔ اللہ وہ درد کی تکلیف دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جب ان کی وہ پہلے والی چمڑی جل جائے گی میں ان کو نئی چمڑی دے دوں گا تاکہ ان کو تکلیف۔ معلوم کیا ہوا کہ درد کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ چمڑی کے ساتھ ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات ثابت کر دی یا نہ کر دی؟ اس بات کو بھی دیکھ کر کتنے لوگ جو اپنا سائنسدان ہے وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یار اس زمانے میں تو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے جی؟ اللہ کا کلام۔ اچھا جی 17ویں مثال، تھک تو نہیں گئے؟ 17ویں مثال، انگلیوں کے نشانات۔ آج کے سائنسدانوں نے اس صدی میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہر آدمی کی انگلیوں کے نشانات یہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اللہ نے کروڑوں انسان، اربوں انسان کتنے پیدا کیے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ اللہ نے پیدا کیے سب کی انگلیوں کے نشان الگ الگ ہیں۔ سب کی انگلی چھوٹی سی جگہ ہے، اتنی سی جگہ ہے، اور اس کے اندر نشان اللہ نے بنائے اور یہ الگ الگ ہے۔ ایک بندے کا نشان دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے، یہ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے پچھلی صدی میں۔ اور جناب اگر کوئی زخم لگ جائے، اگر کوئی کٹ لگ جائے آپ کے انگوٹھے پہ تو جب وہ ٹھیک ہوگا نشان پھر وہی بنے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی اور طرح کی لکیر بن جائے گی، نہیں، لکیر پھر اسی طرح بن جائے گی، وہی شکل جو ہے وہ موجود ہوگی۔ تو اس طرح ان کو اب پتہ چلا کہ یہ انگلیوں کے نشان الگ الگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انگوٹھا لگانا شروع کر دیا کہ چلو یار ایک آدمی کی پہچان ہے نا، وہ دستخط نہیں کر سکتا، چلو وہ انگوٹھا لگا دے۔ انگوٹھا اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ ایک بندے کا انگوٹھا دوسرے بندے کے انگوٹھے سے جدا ہوتا ہے، وہ جدا ہوتا ہے، اس لیے انگوٹھا لگایا جاتا ہے۔ مزید برآں آپ جانتے ہیں شناختی کارڈ بناتے وقت انگوٹھے کو محفوظ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ انہیں کہتے ہیں فنگر پرنٹ۔ تمہاری انگلیوں کے یہ نشانات ان کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ چوروں کی شناخت کرنا ہوتی ہے، پھر بھی کون سی چیز کام آتی ہے جی؟ فنگر پرنٹ۔ ان کے فنگر پرنٹ لو جی، پتہ چل جائے گا جی، یہ ہو جائے گا جی، وہ ہو جائے گا۔ تو ثابت یہ بات ہوئی کہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے چھوٹے سے حصے میں ایسی کاریگری کی کہ اربوں کروڑوں لوگوں کے نشانات انگوٹھے کے دوسرے سے جدا ہیں۔ انگلی کا یہ پور، انگلی کا یہ اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ پور۔ یہ پور دوسرے پور سے جدا ہوگا، یہ اللہ کی شان ہے اور انہیں آج پتہ چلا، اسی لیے انہوں نے وہ فنگر پرنٹ لیے اور اسی لیے سارا نظام چل رہا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی بات کو یوں بیان فرمایا۔ اب سنیے قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ انسان تیری غلطی ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں تجھے دوبارہ نہیں بنا سکوں گا، میں تیری ہڈیوں کو پھر دوبارہ نہیں جوڑ سکوں گا۔ نہیں نہیں، میری تو اتنی قدرت ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، مجھے تو اتنی قدرت ہے کہ میں تیرے ایک ایک انگوٹھے کو بھی اسی طرح بناؤں گا۔ ثابت ہوا کہ اللہ نے قدرت جو بیان کی ہے، معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے، ایک نمونہ ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ فرماتے ہیں ہڈیاں تو اپنی جگہ رہی، میں تو تمہاری انگلیوں کا پور پور ویسا ہی بنا دوں گا قیامت والے دن۔ ثابت ہوا انگلیوں کا پور، اس کے اندر بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ جو چیز آج انہوں نے ثابت کی، اللہ کے قرآن نے اسی چیز کو 1500 سال پہلے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ 18ویں
مثال اللہ تبارک و تعالی، اچھا جی سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ انسان کے دماغ کے مختلف حصے ہوتے ہیں، یہ مؤخر دماغ، یہ مقدم دماغ، یہ درمیانہ دماغ، مختلف حصے ہوتے ہیں اور مختلف ان کے فنکشن ہیں، مختلف ان کے کام ہیں دماغ کے، یہ کچھ اور کام کرتا ہے، یہ حصہ کچھ اور کام کرتا ہے، یہ اگلا حصہ کچھ اور کام کرتا ہے۔ تو سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی، انہوں نے جناب یہ ثابت کیا کہ ہم جو بھی منصوبہ بناتے ہیں نا، جب کوئی کام کرنا ہے جی یہ کرنا ہے، برا کام یا اچھا کام، جب ہم کوئی کسی کام کا منصوبہ بناتے ہیں تو وہ منصوبہ کہاں بنتا ہے؟ یہاں بنتا ہے، دماغ کے اگلے حصے میں۔ کہاں بنتا ہے جی؟ دماغ کے اگلے حصے میں، یہاں منصوبہ بنتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور عضوی حرکات کا یہ منبع ہوتا ہے اور یہاں منصوبہ بنتا ہے۔ مطلب کیا ہے جی کہ دماغ کا یہ حصہ منصوبے بناتا ہے، کارروائی کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، چاہے اچھی کارروائی کرے چاہے بری سوچے، نیکی کا سوچے، اچھائی کا سوچے، برائی کا سوچے۔ سوچنے کی جگہ کون سی ہے؟ یہ ہماری پیشانی والی جگہ۔ تو غلطی کا یعنی اصل ٹھکانہ یا نیکی کا ٹھکانہ منبع وہ کون سا ہے جی؟ ہماری پیشانی۔ کون سی جگہ ہے جی؟ ہماری پیشانی۔ مخ دماغ کا یہ حصہ نیکی اور بدی کے افعال کی منصوبہ بندی کرنے اور ان افعال کو تحریک دینے اور ان کا آغاز کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہی حصہ ذمہ دار ہے جھوٹ بولنے کا اور سچ بولنے کا۔ تو جب کوئی آدمی جھوٹ بولے گا، ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کی پیشانی نے جھوٹ بولا، یہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب کوئی آدمی غلطی کرتا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی پیشانی نے غلطی کی، کیونکہ منصوبہ کہاں بنا؟ میری طرف توجہ فرمائیے، منصوبہ کہاں بنا جی؟ انسان کے اس اگلے حصے کے اندر منصوبہ بنا۔ یہ تو تھی آج کی تحقیق۔ اب دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لئن لم ینتہی، خبردار اگر یہ انسان برائی سے باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم قیامت والے دن اس کے ماتھے سے پکڑیں گے اور اس کو گھسیٹیں گے۔ کیوں؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس کا یہ ماتھا بڑا جھوٹا ماتھا ہے، بڑا غلط کار ماتھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن مجرم کو کہاں سے پکڑوں گا؟ ماتھے سے۔ اور ماتھے کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ غلط کار ہے اور یہ جھوٹی جگہ ہے۔ تو آج کی سائنس نے بھی کیا ثابت کیا کہ سارا پروگرام کہاں بنتا ہے جی؟ یہاں بنتا ہے، ناسیہ میں بنتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی بات سچ ثابت ہوئی اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ 19ویں مثال، موجودہ زمانے میں سائنسدانوں نے انسانی دماغ پر بڑی ریسرچ کی ہے، بڑی تحقیق کی ہے، برین سکیننگ کی ہے، یعنی دماغ کا باقاعدہ فوٹو لیتے ہیں اور جدید ٹیکنیک ہے ایک دماغ کا مطالعہ کرنے کی، اسے کہتے ہیں MRI۔ یہ استعمال کر کے یہ دماغ کے اندرونی اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے اور کیا کیا دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ اتنی بڑی ترقی ہے نا کہ دماغ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو بہرحال جب انہوں نے تحقیق کی، سائنسدانوں نے، میری بات نہیں ہے مولوی کی، سائنسدانوں کی بات ہے، تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مرد اور عورت کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کا وزن بھی الگ ہوتا ہے اور اس کے کچھ فنکشن بھی الگ ہوتا ہے۔ مرد کا دماغ ذرا اور طرز کا ہے، عورت کا دماغ ذرا اور طرز کا ہے۔ اس لیے جب کوئی عورت کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس کا دیکھنا ذرا اور انداز کا ہوتا ہے، جب مرد کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا ذرا، ویسے تو ذہنی طور پہ تو ایک جیسا ہی دیکھتے ہیں نا، لیکن اس کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے، سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی کہ مرد کا جو دماغ ہے وہ یک ارتکازی ہوتا ہے۔ یک ارتکازی یعنی ایک جگہ پہ وہ توجہ کر سکتا ہے، فوکس کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں یونیفوکل مائنڈ۔ وہ ایک جگہ پہ توجہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، جبکہ عورت کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتی، اس کی توجہ تقسیم ہوتی ہے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ اس کا دماغ ہی ایسا ہے کہ
کہ اس کی توجہ کیا ہوتی ہے؟ تقسیم. کیا ہوتی ہے جی؟ تقسیم. اور مرد کی توجہ تقسیم نہیں ہوتی. جس چیز کو وہ دیکھتا ہے اسے بغور دیکھتا ہے, پوری دقت کے ساتھ دیکھتا ہے. تو یہ سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ مرد کے دماغ میں اور عورت کے دماغ میں فرق ہے. مرد کا دماغ جو ہے وہ یک ارتکازی ہے اور عورت کا دماغ جو ہے وہ کثیر ارتکازی ہے. یعنی مرد ایک جگہ پہ توجہ کرے تو یہ کامل کر لیتا ہے, اور عورت جو ہے اس معاملے میں اس کی نسبت کمزور ہے. ہو سکتا ہے کوئی واقعہ کسی مرد نے دیکھا ہو, اگر مرد نے دیکھا ہے تو اس نے کیا دیکھا ہوگا؟ بغور دیکھا ہوگا. اور اگر کسی عورت نے دیکھا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کی چونکہ توجہ ہی تقسیم تھی, ہو سکتا ہے اس نے زیادہ گہرائی سے. یہ بات سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ یہ سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ مرد اور عورت کے دماغ میں, ویسے تو آج کل لگے ہوئے ہیں نا سارے کہ مرد اور عورت سب ایک جیسے ہیں, ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں. یہ فطرت نے ان کو بنایا ہی الگ الگ ہے, یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں. تو بہرحال مرد کا دماغ الگ نوعیت کا ہے اور عورت کا دماغ, دونوں کا عمل بھی فنکشن بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے. قرآن مجید نے اسی فرق کو یوں بیان کیا کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے, جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اور تمہیں گواہ بنانا پڑے, تمہیں گواہ بنانا پڑے, قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ, کہ جب تم گواہ بنانے لگو تو 2 مردوں کو گواہ بناؤ, 2 مردوں کو گواہ بناؤ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اگر 2 مرد گواہی کے لیے موجود نہیں ہیں, فَرَجُلٌ, تو ایک تو مرد لے لو, وَامْرَأَتَانِ, اور 2 لے لو عورتیں. یعنی مرد ایک ہو اور عورتیں, حالانکہ چاہیے تھا کہ چلو جی ایک عورت لے لو نا, قرآن نے کہا نہیں, ایک عورت سے کام نہیں چلے گا, 2 عورتوں سے کام چلے گا. کیوں؟ ممن ترضون من الشہداء, 2 عورتیں کیوں لی جا رہی ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان تزل احداہما, اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا سکے. تو جب گواہی کا معاملہ آئے گا, مرد 2 گواہی دیں گے, مرد 2 نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں. گویا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ٹھہرائی گئی ہے. تو وہی بات سامنے آ گئی یا نہ آ گئی؟ کیونکہ مرد جب کسی چیز کو دیکھتا ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے, عورت اس توجہ کے ساتھ دیکھ سکتی نہیں ہے. تو قرآن نے اسی چیز کو ثابت کر دیا جس کو آج کے سائنسدانوں نے ثابت کیا. 20ویں مثال, آج کل کمپیوٹر کا دور ہے. قرآن مجید کا جائزہ جب ان لوگوں نے کمپیوٹر کی مدد سے لیا تو ان کے سامنے ایک نئی بات آئی. یہ ذرا غور سے سن لیں, ایک نئی بات آئی. انہوں نے قرآن مجید کو جب غور کیا تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کے اندر 19 کے عدد, 19 ایک عدد ہے, 19 کے عدد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. اب انہیں پتہ چلا کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو 19 کا عدد ہے نا, اس کا کوئی خاص نا انداز ہے اور یہ خاص شکل کے اندر موجود ہے. پھر انہوں نے جناب بسم اللہ کو گنا کہ قرآن مجید کے اندر کتنی بسم اللہ ہے. آپ بتا سکتے ہیں جی قرآن مجید کے اندر کتنی بسم اللہ ہیں؟ 113 تے 14ویں ہو سورت نمل والی, کتنی ہو گئی یہاں؟ 114. تو قرآن مجید کے اندر 114 بسم اللہ ہے اور 114 19 پر تقسیم ہوتا ہے, پورا پورا تقسیم ہوتا ہے. بسم اللہ کے حرف کتنے ہیں؟ یہ جو بے, سین, میم, الف, لام, ان کو اگر گنا جائے بسم اللہ کے حرف کتنے ہیں جی؟ 19. یعنی بسم اللہ کے حرف بھی 19 ہیں. یہ قرآن مجید کا پہلا جملہ ہے, قرآن مجید کی پہلی سطر ہے. اس کے کتنے حرف ہیں؟ 19. اور یہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن مجید میں کتنی بار آئی ہے؟ 114 بار. اور 114 19 پر پورا پورا تقسیم ہوتا ہے. یہ پورے قرآن مجید کے اندر. اس کے علاوہ ایک بات تو یہ ہو گئی, اس کے علاوہ اب آپ بسم اللہ کو ذرا لفظوں میں تقسیم کریں. بسم اللہ میں لفظ ہے لفظ اسم, لفظ اللہ, لفظ الرحمن, لفظ الرحیم. جب ان لفظوں کو ہم نے قرآن مجید کے اندر گنا تو اسم کا جو لفظ ہے یہ پورے قرآن میں 19 مرتبہ ہے. پورے قرآن میں اسم کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اور یہ 19 پر تقسیم ہوتا ہے.
آگے جی اللہ کا لفظ. اب اللہ تو بہت مرتبہ آیا ہے نا قرآن مجید میں، تو بہرحال لفظ اللہ قرآن میں آیا، اس کو گنا گیا تو لفظ اللہ آیا ہے قرآن مجید میں 2698 بار. 2698 بار. جب اس کو 19 پر تقسیم کیا گیا تو یہ بھی 19 پر پورا. اس کا مطلب ہے کہ 19 کے ساتھ اس کا بھی ایک خاص تعلق ہے، یہ 19 کے مقررات میں سے ہے. پھر ہم نے قرآن مجید کے اندر لفظ رحمان گنے کہ رحمان کتنی مرتبہ آیا ہے. جب رحمان کا لفظ گنا تو یہ قرآن مجید میں آیا ہے 57 بار، 57 مرتبہ، اور 57 جو ہے یہ 19 پر تقسیم ہوتا ہے پورا. پھر ہم نے لفظ رحیم گنا کہ رحیم کا لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے. رحیم کا لفظ پورے قرآن میں 114 بار ہے، اور اس کو ہم نے 19 پر تقسیم کیا تو پورا تقسیم ہو گیا. ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو 19 کا عدد ہے نا، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قدرت کی نشانی دے رہا ہے. اور یہ تو آپ سب کو معلوم ہے قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114. اور 114 19 پر تقسیم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ 19 ضرب 6 برابر 114. اسی طرح حروف مقطعات یہ جو صورتوں کے پہلے آتے ہیں، الف لام را، الف لام میم، نون، قاف وغیرہ، جب ان کا جائزہ لیا گیا تو یہ سمجھ آئی آج کے دور میں، کمپیوٹر کے دور میں یہ سمجھ آئی کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں نا، یہ پورے ایک نظام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. مثلا سورت قاف لے لیجئے. سورت قاف یہ کس حرف سے شروع ہوئی گی؟ قاف. یہ حروف مقطعات میں سے ہے. سورت قاف کے اندر توجہ کریں، سورت قاف کے اندر کاف گنے گئے کہ کتنے کاف اس سورت کے اندر موجود ہیں، کیونکہ سورت شروع ہوئی ہے کاف سے. قاف والقرآن المجید. جب سورت قاف کے اندر موٹے کاف گنے گئے تو یہ 57 بار ہے، اور یہ 57 19 پر پورا تقسیم ہوتا ہے. سورت نون قرآن مجید کی ایک سورت ہے، نون سے شروع ہوئی ہے. سورت نون کے اندر جو نون ہیں وہ گنے گئے، وہ بنتے ہیں 133، اور 133 19 پر پورا تقسیم ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی 17 صورتیں ایسی ہیں، 17 صورتیں جن کی ابتدا میں حرف میم آیا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد. ان صورتوں کے اندر میم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مقطعات میں؟ تو 17 صورتوں کی ابتدا میں حرف میم آیا ہے. جب ہم نے ان تمام صورتوں کے میموں کو گنا کہ کتنے میم ہیں ان 17 صورتوں میں، تو یہ میموں کی تعداد بنتی ہے 8683. اور جب ہم نے اس کو 19 پر تقسیم کیا تو یہ بھی 19 پر تقسیم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا خاص تعلق ہے. قرآن مجید کی 6 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر حرف را آیا ہے، الف لام را، یہ را آیا ہے. جب ان 6 صورتوں کی رائیں ہم نے گنی، ریواں گنیاں، کتنیاں بڑیاں؟ تو 1235، اور یہ 19 پر تقسیم ہوتی ہیں. 7 صورتوں کی ابتدا میں حرف ہا آیا ہے، یہ حامیم حرف ہا 7 صورتوں کی ابتدا میں آیا ہے، اور اس کی کل تعداد بنتی ہے 304، اور یہ بھی 19 پر تقسیم ہو رہا ہے. 13 صورتوں کی ابتدا میں الف آیا ہے، الف یہ حرف 13 صورتوں کی ابتدا میں آیا ہے. جب ہم نے ان تمام صورتوں کے الف گنے تو وہ الف بنتے ہیں 17499، اور وہ 19 پر تقسیم ہوتے ہیں. 7 صورتوں کی ابتدا میں حامیم آیا ہے، حامیم یہ 2 لفظ اکٹھے، یہ 7 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں. جب ہم نے ان کی تعداد گنی تو یہ بنتی ہے 2166، اور یہ بھی 19 پر تقسیم ہوتی ہے. سورت یاسین میں، سورت یاسین یا سین سے شروع ہوتی ہے، یہ اور سین. ہم نے اس سورت کے یہ بھی گنی اور سین بھی ہم نے گنے، اور اس میں یہ اور سین کی تعداد ہے 258، اور یہ بھی 19 پر تقسیم ہوتا ہے. تو یہ ساری اور بھی بڑی لمبی چوڑی یہ کہانی ہے. اتنی سی بات میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو 19 کا کوئی نظام ہے نا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کا ایک نشان ہے جو آج ہمیں پتہ چلا ہے اتنے عرصے کے بعد۔ پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا، لیکن آج کمپیوٹر کے دور میں زیادہ یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن مجید کے اندر 19 کے عدد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، یعنی معجزہ ہے قرآن مجید، اور اس کا معجزے کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر 19 کا ایک حساب موجود۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کتاب لکھوں، آپ کتاب لکھیں اور اس کتاب کا پہلا جملہ اس طرح گنا ہوا ہو کہ 23 سال میں وہ کتاب اکٹھی جمع ہو رہی ہے، اور 23 سال کے بعد جب ہم نے اس پہلی آیت کو گنا تو وہ پوری تعداد میں تھی۔ یہ انسان کی طاقت سے، یہ کس کی طاقت کا کام ہے جی؟ اللہ کی طاقت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ولید ابن مغیرہ ایک کافر تھا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ولید ابن مغیرہ بڑا بدماش ہے، بڑا اکڑا ہوا ہے، بڑا ظالم اور جابر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، تجھے کیا پتا جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، یہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، یہ اس کی چمڑی کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس جہنم کے اوپر علیہا 19، اس جہنم کے اوپر 19 فرشتے میں نے مقرر کیے ہوں گے۔ یعنی کتنے فرشتے ہیں جہنم کے اوپر؟ 19 فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، بات تو اتنی ہو جاتی نا تو ختم تھی کہ میں نے 19 فرشتے مقرر کر دیے، نہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، میں نے وہ جو جہنم کے داروغے بنائے ہیں نا وہ میں نے فرشتے بنائے ہیں۔ آگے وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، میں نے جہنم کے فرشتوں کی تعداد کو، اور تعداد کتنی ہے؟ 19۔ وما جعلنا عدتهم، میں نے ان فرشتوں کی تعداد کو الا فتنۃ للذین کفروا، کافروں کے لیے ایک آزمائش بنا دی۔ آزمائش بن چکا ہے یا نہیں بن چکا؟ آج وہ اس طرح کا کلام پیش کر سکتے ہیں جس کے اندر باقاعدہ ایک لفظ نپے تلے اور گنے چنے ہوں؟ الا فتنۃ للذین کفروا، میں نے 19 کی تعداد ان کے لیے آزمائش بنا دی۔ اور آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اس 19 کی تعداد کی وجہ سے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے۔ 19 سے کیسے ایمان بڑھتا ہے کہ 19 کے عدد 19 جناب جہنم کے فرشتے ہیں اور 19 کے عدد سے ایمان والوں کا ایمان بڑھ رہا ہے؟ تو آج پتا چلا لا ينقضي عجائبہ۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب پہلے مولویاں گلا کیتیاں کدی نہیں تے تسی کڈی کھلوتے ہو نا، میں نے عرض کیا حدیث لا ينقضي عجائبہ، قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ولا يخلق عن کثرت الرد، قرآن مجید بار بار پڑھنے سے انسان ملول خاطر نہیں ہوگا۔ تو آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب ہم نے 19 کا حساب دیکھا ہمارے ذہن نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ کلام قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں۔ انسان دے تو وسط یہ گل نہیں کہ 23 سالاں وچ گلاں کرے، گلاں کٹھی ہو ونجن، جمع ہو ونجن تے وقت انہاں دے وچ لفظ انجے گنے ہوئے تلے ہوئے ہون، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، 19 کی تعداد کی وجہ سے ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور کافر جو ہیں وہ پریشانی کے اندر مبتلا۔ آج جب ہم یہی معجزہ بیان کرتے ہیں قرآن کا، یہ عددی معجزہ، تو کافر پریشان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہم کہتے ہیں تم دکھاؤ کوئی کتاب، دنیا کی کوئی کتاب دکھاؤ، دنیا کے اندر کروڑوں کتابیں ہیں، کوئی کتاب دکھاؤ کہ جس کی پہلا جملہ اس کے اندر باقاعدہ ایک گنتی کے حساب سے موجود ہو، کوئی کتاب پیش کر سکتے ہیں؟ ادا مطلب ہے ایک قرآن دے وچ جڑے ایک گن کے لفظ آئے پے ایک کوئی تکا لگدا تے کسی اور نہ بھی لگ رہندا، یہ تکا نہیں لگا، یہ بنانے والے نے باقاعدہ حساب کے ساتھ، باقاعدہ ایک نظام کے ساتھ
بنایا ہے، اور وہ کون ہے جی؟ اللہ. اور اس نے بنا کر یہ فرما دیا ہے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے یہ فرشتوں کی تعداد کافروں کے لیے آزمائش بنا دی اور ایمان والوں کے ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بنا دی. ان تمام باتوں سے میں آپ کے سامنے صرف ایک بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پہلے بھی ایمان ہے، ہمارا پہلے بھی یقین ہے، الحمدللہ الحمدللہ. لیکن انسان کا ایمان جو ہے نا یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی. اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے گا. مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے، ہمارا یقین ہو جائے، ہمیں یقین کامل ہو جائے کہ یہ قرآن مجید کی نعمت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ میری گزارش ہے جب یہ اس اللہ کا کلام ہے پھر ہمیں اس کلام کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کی اتباع کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ہمارے اندر اتباع کا جذبہ پیدا ہو کہ ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی. آج جتنی ذلت کا ہم شکار ہیں پوری دنیا کے اندر، مسلمان آپ کو بہتر پتہ ہے ذلت کے شکار ہیں. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم قرآن کے دروازے پہ آ جائیں. اللہ کی قسم قرآن مجید کے دروازے پہ آ جائیں، قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کر دیں. آج بھی مسلمانوں کی ذلت وہ عزت کے ساتھ بدل سکتی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ ہمیں قرآن پر یقین کامل نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کے مطابق سچا سچا عقیدہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو عمل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین.